إنك حميد مجيد. تھوڑے جہے اگے تشریف لے جا، تھوڑی جی تکلیف کرو. اج دے اس پروگرام دا عنوان اور موضوع اتوں دے ساڈے احباب نے اور دوستوں نے بڑا انوکھا اوپرا اور خوبصورت تجویز کیتا. معرفت رب العالمین. میرے رب نے من توفیق بخشی اور اس دی رحمت میرے شامل حال رہی. تو میں رب دا بھی مفہوم بیان کر سکتا. اور وقت نے اجازت دیتی تو العالمین دا مطلب بھی بیان کر سکتا. جدوں اسان نسمے دی صورت چھاسے نسمہ میں تو کنی سمجھائی. یہ چیمٹیاں نہیں ہونیاں، کیڑیاں. انی یار اساں ہاسے اللہ کو تو اللہ نے سن ساریاں ایک میدان پھیلا کے ساڈے کولوں پہلا سوال کیتا ہے الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں؟ سب تو پہلے میرے نبی دی روح نے جواب دیتا. سبحان اللہ. بلا، ہاں تو ساڈا رب ہے. آواز صحیح ہو گیا، ہوں ہلانا نہیں. وہ جڑے ساڈے نبی نے جواب دیتا نا تو ساریاں روحاں اسے پاسے ویکھیا. اس تو معلوم ہوتا بھی پہلے دہاڑے ہی ساڈے نبی دی روح نو دوسریاں تو بلند رکھیا. سبحان اللہ.
پھر اسا سارے بولے تے اسا آکھیا بلا تو ہی ساڈا رب ہے. یاد ہی نہیں یہ سوال جواب چپ کر گیا. کوئی یاد ہی نہیں بھی اللہ پوچھتا پہ آئی تے اساں جواب دیندے پے آسے. یاد کوئی نہیں لیکن ہے حقیقت. ہویا ہے سب کچھ. تواڈے وچوں کن کن یاد ہے بھئی اساں ماں دا دودھ پیتا ہی. کن کن یاد ہے پیتا تو ہے. یار اے وعدہ وعید اتنے ہویا. اللہ نے سارے نبیاں نو بھیج کے اس وعدے دی یاد دہانی کروائی کہ میں ہی تہاڈا جتنے نبیاں دیاں دعاواں قرآن نے ذکر کیتیاں ہر نبی نے اسے صفت نال ذکر کیتا ربنا. اتھاؤں اللہ نے قرآن نو شروع کیتا الحمدللہ رب تے جے تواڈی توجہ ہووے تو میں آکھساں بھئی اتھائیں ون کے اللہ نے قرآن نو مکایا. قل اعوذ برب الناس. اتھاؤں ابتدا کیتی اتھائیں ون کے اس رب دا جڑا معنی کرنے نا علماء تو اڈے چو جتنے لوگاں قرآن دا ترجمہ پڑھیا یا ویکھ کے قرآن دا ترجمہ پڑھ دے رہندے ہو. کسی دو بندی عالم ترجمہ کیتا اہل حدیث عالم ترجمہ کیتا بریلوی عالم ترجمہ کیتا سب نے ترجمہ کیتا پالنے والا. رب دا کہ میں نہ کیتا پالنے. تھوڑا جا میرے نال بول سو تاں میں آگا تقریر کرنا. اس پاس والے بندے زیادہ بولے انہاں دے من ایمان بالغیب ہے. لائٹ نے من ویکھن نہیں دے رہی. رب دا کہ میں نہ کر دین علماء. کسی میں نہ کیتا پرورش کرنے والا. تساں یقین کرو بھئی اے رب دا حقیقی معنی نہیں. اردو تے پنجابی چ لفظ ہی کوئی نہیں جڑا رب دا مفہوم دسے. کوئی لفظ نہیں. لہذا علماء دی مجبوری بن گئی کہ لوگوں نو سمجھان واسطے انہاں رب دا کہ میں نہ کر دیتا پالنے والا. روزی دیندا رزق دیندا. اے حقیقی مفہوم رب دا حقیقی مفہوم اج میں تو سمجھا کے دینا. اس دی لذت بھی انشاءاللہ کئی دن تک تساں محسوس کر دے. صرف پالن والا نہیں بھئی روزی دین والا رزق دین والا نہ. ساڈے جڑے لغت دے امام ہیں نا اہل سنت دے امام ہیں لغت دے جنہ معنی کیتے بھئی عالم دا اے معنی تے رحمان دا اے معنی تے رب دا اے معنی غضب دا اے معنی ضلالت دا اے معنی. علماء جنہ معنی کیتے انہاں چ عالم امام راغب اس کتاب لکھی ہے مفردات القرآن. جڑے قرآن دے لفظ ہیں نا انہاں دا اس مفہوم بیان کیا. لغت دا امام ہے. اس رب دا معنی کیتا انشاء الشیء
حالن فحالن الى حد الکمال. سمجھ گئے؟ بڑی گل ہے. میں اردو چ تقریر شروع کرا تو آکڑا جی ساڈے پلے تک کھ نہیں کیا. عربی کتنے سمجھ گئے؟ انشاء الشیء حالن فحالن الى حد الکمال. دنیا دی ہر شے نو درجہ بدرجہ، منزل بمنزل، زینہ بزینہ، پلینیاں 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 کمال تک پہنچا دینا. اس نو کیا دے آئی نہیں سمجھ؟ کک سمجھ نہیں. میری بھی زندگی میں میں سمجھا کے انشاءاللہ تھوڑے جو ہر بندہ آکسی میں ہون من سمجھ آ گئی. درجہ بدرجہ پالنا، زینہ بزینہ پالنا، سیڑھی بسیڑھی پالنا، پلینیاں 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 ہر شے نو کمال تک لے جانا. یہ سمجھ نہیں آئی آسان کر کے سمجھانا. دنیا دی جس شے نو زندگی دے جس موڑ تے جیو جئی شے دی ضرورت ہے اس دے مطابق مہیا کرنا. اس میں کیا دیں رب آ گئی سمجھ؟ کوڑ نہیں مارنا، سیدھی سیدھی گل ہے، سارے نو سمجھ آ گئی. دنیا دی ہر شے نو زندگی دے جس موڑ تے جیو جی شے دی ضرورت ہے نا اس دے مطابق مہیا کرنا. ہوں ذرا دماغ میرے حوالے کرنا نے بالکل تو سمجھ آ جانی ہے. ماں دا پیٹ ترائے اندھیرے، ایک ماں دے پیٹ دا اندھیرا، ایک رحم دا اندھیرا، ایک اس جھلی تے پردے دا اندھیرا جس جھلی چ لپیٹ کے اساں تیریاں تصویراں بنا رہے ہیں. فی ظلمات ثلاث، اے ثلاث دا کہ میں اے ظلمات دا کہ میں فی ظلمات ثلاث، ترائے اندھیرے، ماں دا پیٹ ایک، رحم دو، جھلی ترائے. 4 مہینے تو بعد روح پھونکی، بچے چ روح آ گئی. جیسے روح آئی نا بھوک لگن لگی، روح جو آ گئی، تسا لگن لگا، بھوک لگن لگی، منگن جوگا نہیں، ہاتھ چان جوگا نہیں، بولن جوگا نہیں. جیڑی ہستی 4 مہینے دے بچے دیاں رمزاں سمجھ کے ماں دا گندا خون اس دی ناف دے ذریعے خوراک بنا دیندا نا اس نو رب ہوں بولو کن سمجھ نہیں ہے. اے ہے جس موڑ تے جیو جئی شے ضرورت ہے اس دے مطابق دے، صرف پالنا نہیں. اتھے رستہ کوئی نہیں بارو غذا پہنچان دا، کوئی سبیل نہیں. پھر ماں دا گندا خون ناف دے ذریعے پہنچایا، تیرے منہ دے ذریعے نہیں پہنچایا. اس منہ نال تو دنیا چ میرا تے میرے نبی دا نام لینا، اساں تیرے منہ نو پلیت نہ سے کرنا. اس نو کیا دے اے ہے رب دی معرفت، پہچان رب دی. دن پورے ہوئے، بچہ دنیا تے آ گیا. جلے بچہ دنیا تے آیا، دائی پہلا کام کیتا وہ رستہ کٹیا.
جلے رستہ کٹیا نا روزی والا بچہ رون لگ گیا تے جتنے بندے اتے کھلوتے ہیں سارے ہسن لگ گئے والد بھی ہس رہے ہیں چاچے بھی ہس رہے ہیں مامے بھی ہس رہے ہیں ماسیاں پھپھیاں مولوی اور کانے چزام دے گئے ہوں تو خیر تو خود کفیل ہو گئے ہو آپ دے لیں میرے چاچوں کو ایک بندہ ہے اس کا جی پتر جمیا اذان دینے آئی کوئی بچہ بھیجو آؤ نہ طالب علم بدنا کمانیوں کا اذان دیا گیا واپس آیا چاچو نے پوچھا دے آئے ہو سکتا سین کھلو کے دے آئے سارے دے کام پہنچ وہ مولوی اور بھی ہس رہے مامے چاچے ماسیاں پھپھیاں سارے ہس رہے بچے دیاں رمزاں گونگے دی ماں بھی نہیں سمجھ رہی میری روزی والا رستہ کٹ گیا جتھوں میں روزی ملی 4-5 مہینے جیڑی ہستی اس ویلے بچے دے کاننے چاکھے گھبرانا نہیں ایک رستہ واپس لے رہے ہیں ماں دے سینے 2 رستے جاری کر رہے ہیں اس نو رب آکھا وہ جڑی میں گل کیتی ہے زندگی دے جس موڑ تے جیو جی شے ضرورت ہوئے وہ جڑی میں گل کیتی ہے تو سمجھا بھی انہیں پہ کریں اس بچے نو اللہ آکھیا میں گندم بھی پیدا کیتی ہے کماد بھی پیدا کیتا ہے کیلے بھی پیدا کیتے ہیں سیب بھی انار بھی امب بھی مالٹے بھی کھا کھا کنک کھا کھا آٹا کھا چاول روٹی پکا تے کھا دودھ پی ماجدہ دودھ پی کھا نہیں تو خسمہ نو کھا کھا میں ہرشا نہیں بنائی اس نے دند کوئی نہیں اس نو روٹی نہیں آکھے اس نو کیلے فروٹ دودھ نہیں آکھے اس نو اس دے مطابق غذا دی کوئی اگر ڈاکٹر صاحب یا حکیم صاحب بیٹھے تو میری گل دی تائید کر میں تو حکمت پڑھی نہیں ایسا تو تفسیریں پڑھیا سب تو سن کے خدا دی قسم حیران ہو جاسو سن کے جڑا ماں دا ابتدائی دودھ ہوندا نا دوے دیہڑے دا تریے دیہڑے دا اس سے چکنائی نہیں ہوندی چکنائی سمجھ تھدا پانی اے ماں دے کتھے بن رہا جگر خون بھی بن رہا بلغم بھی دودھ بھی اتھائی بن رہا جڑا ابتدائی دودھ ہے نا ماں دا اس سے چکنائی نہیں کیوں بچے دا میدا کمزور ہے یہ چکنائی نو برداشت نہیں کر سکتا اس کو کیا دن لل بولو یار اے رب جدو بچے دا میدا طاقتور ہوندا گیا جو بچے دا میدا طاقتور ہوندا گیا نا ادو ماں دے دودھ دے چکنائی آندی گئی ادو ہی طاقت آندی اس کو کیا دن تربیت کرنے پالنا میں معلم مدرس مولانا نعمت اللہ صاحبی مدرس ہیں تواڈے چ کئی ٹیچر بیٹھے ہو سن ماسٹر بیٹھے ہو سن معلم سکول کالج بیٹھے ہو تے جے تساں جو معلم کوئی نہیں تو ایسے لوگ تو بیٹھے ہو سو جنہاں سکولوں وچ پڑھیا تے کچھ بچے ایسے بیٹھے ہو جو ہن بھی پڑھ دے کیوں بھائی کئی معلم تے کئی مدرس تے کئی ٹیچر تے کئی ماسٹر ایو جے ہوندن انہاں نو سمجھاون دا ایو جیا اللہ ملکہ دیندا نا تے جڑے کلاس لیندے نا تے مضمون پڑھاندے نا بچے باہر نکل کے آدن واہ بھائی کتاب گھول کے بھائی ذہن وچ پا دتی
سبحان اللہ یہ خدا داد ملکہ یہ کیا ہوتا وقت تو جب تا دیو یہ قد نو ہی سمجھانا چاہے نا کہ کئی ایو جے ہوندے نے جڑے ان گل نو رلینے ملنے بھی جڑی اگلی گل ذہن وچ ہوندی ہے او بھی نکل گئی سمجھان دا کوئی ول نہیں اس نو عربی جاتے افہام تفہیم دا مادہ تساں آکھو سمجھن سمجھاون دا ملکہ اے خدا دا دے اوکھی گل نو سوکھا کر کے دوئیں دے ذہن وچ پا دینا اے قد نو بھی سمجھا لے میری گل ذرا غور نال سننی ہے غور نال میری گل سننی یہ میں نے فضول گل نہیں کی تھی جیڑا مدرس تے معلم تے ٹیچر ساری دنیا پہلے نمبر تے آیا ہوئے پہلے نمبر تے اس نو سمجھان دا بڑا مادہ ایک قد نو بھی سمجھانا چاہے تا سمجھا لیندا اس ٹیچر نو میرے کو لے آؤ میں اس کو پوچھنا چاہنا تو قد نو بھی سمجھا لینا نا تو پوری دنیا پہلے نمبر تے آیا نا اے 2 دن دا بچہ ہی اس نو ذرا دودھ چوسن دا طریقہ سمجھا سمجھا اس بچے نو طریقہ دودھ چوسن دا جیڑا 2 دن دے بچے نو دودھ چوسن دا طریقہ سمجھا رہا اس نو رب نہیں تو 2 دن دے بچے نو کوئی سمجھا سکتا ہے طریقہ حیرانگی ہوگی ہے خدا دی قسم ہے بلی دے بچے کتیا دے بچے انہاں نو اے بھی سمجھایا بے تہاڈی روزی کتھے تے نال اے بھی سمجھایا بھئی حاصل کرن دا طریقہ بلی دے بچیاں نو سمجھا رہے ہیں کتیا دے بچے اے جڑے ہل اتوں آندی ہے وہ چوزے جڑے ہوندے نا وہ اپنی ماں دے پراں تلے آندے اے چوزے کہڑے سکول وچ پڑھ کے آئے کیا سمجھایا انہاں چوزیاں نو کہ اتو ہل اونے تا تہاڈی پناہ ماں دے پراں تلے اے جڑا چوزیاں نو سمجھا رہا جڑا بلی دے بچیاں تے کتیاں دے بچیاں نو سمجھا رہا دودھ چوسن دے غذا حاصل کرن دے طریقے سمجھا رہا اس نو کی آکھ دیں جی ایو جائے رب نو چھوڑ کے لوگ ہوروں کو منگن لگے تحفے نہ جڑا ضرورت دے مطابق غذا فراہم کرے تے درجہ بدرجہ تربیت کرے تے پالے اے میں رب دے متعلق آکھیا رب دے اے رب دی معرفت ہو سمجھ آ گئی تھک گئے ہو ہن میں عالمین تے تھوڑی جی گل کرنا اس تو پہلے کیتی بھی کہنی ہے انشاءاللہ میں تو نال گل کرنا اے عالمین جڑا اے جمع اس دا واحد عالم واحد کے عالم دا میں نہ کیوں سی ایک جہان کیوں سی ایک جہان عالمین دا میں نہ کیوں سی سارے جہان عالمین ہو گیا جمع تے عالم کی ہو گیا واحد ایک جہان ایک ہوندہ نے عالم یہ عربی ہے نا اتنے زبرہ زیرہ نالی بڑا فرق پہ جانا ایک ہوندہ نے عالم ایک ہوندہ عالم عالم نکلیا نے علم تو علم جانا عالم دا میں نے اسی جاننے والا تے عالم نکلیا نے علم تو علم علم دا تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ علم کس نو آتی کونے پتہ اے عباس علم بردار
آدھن کے نہیں آدھن علم کہنا دیں جھنڈے 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 نو عربی چ کیا دیں زور نال بولو یار عربی بڑی خوبصورت زبان تو سے نیڑے نہیں آئے خدا دی قسمیں اتنی فصیح بلیغ وسیع زبان ہے کہ اردو تو اس دے اگوں یتیم ہے کوئی شے نہیں اردو کو یہ جڑی شیاں دا نام رکھے دی نا عربی اس نام وچ بھی مفہوم ہے انجن اچھا تساں من دسو جھنڈا کیوں بھائی جھنڈے دا کیا معنی بولو کوئی معنی نہیں جھنڈا تے عربی جس نو کہ آدھے علم علم دا معنی ہے علم تواڈے پنجابی تے اردو چ ایک لفظ استعمال ہوندا علامت علامت وہ اسے علامت جو نکلے علامت دا کہ معنی نشانی علم دا معنی کیا ہو گیا نشان علم دا معنی کیا ہو گیا نشان تے واقعی جھنڈا جڑا ہوندا اے ملک دا کی ہوندا جماعت دا کی ہوندا جو عربی زبان نو داد دیو اس جڑا نام رکھیا دا معنی موجود یہ عربی زبان یہ جڑا ساتھ ہے چاند اردو چاہتے ہیں چاند جو سارے پنجابی دے ماہر لوگ بیٹھے ہو کوئی اور نہ چاند تو سوا چاند دا آندہ نے تا بول بس چاند ساڑی زبان اتنے ختم عربی سبحان اللہ پہلی دا چاند ہلال ہلال کدی نے سنے رویت ہلال کمیٹی خدا کہ میں نا پہلی کا چاند دیکھنے والی ہلال دا کہ میں نا پہلی کا چاند جیسا 14ویں دا ہویا نا تا بدر 14ویں دے چاند نو کیا کیا بدر تے مطلق چاند نو کیا کیا قمر یہ عربی زبان اے ہلال جڑا کیا نا انہی نہیں آکھیا اے میری گل ذرا غور نال سننی نے تے تساں بڑے مواحد لوگ ہو اس علاقے دے لوگ کہیں تا جماندرو مواحد یہ جماندرو مواحد ہو تا جمعے نہیں پڑھ دے ہاں تو ان مولویاں سمجھا دیتا بے تو توحید مننی ہے ہون تین جنت تو کون روکے فرشتہ نو دھکا مار کے اندر وڑے توحید نہیں مننی تو ان مولویاں یہ سمجھا دیتا تو توحید مننی ہے تو شرک نہیں کریں دا ہن اشر دیویں تیرے دشمن تین اشر دیون دی کیڑی ضرورت ہے زکات دیون دی صدقے دیون دی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ میری تفسیر دے استاد ہیں میں انہوں کو قرآن پاک کی 2 مرتبہ تفسیر پڑھی وہ تقریر کر دیا تے انہیں ہیں اسا تو نہ کیا غیر اللہ دیاں نیازاں نہ دتیاں کرو غیر اللہ دے نا دے بکرے چھترے دودھ اے تقسیم نہ کیتا کرو اسا تو منع کیتا تو سا کیا استاد جی مطمئن رہو غیر اللہ تا غیر اللہ رہ گئے اسا اللہ دے نا دی بھی دے گئے تو ساڑا نام بٹا موبائل کون ہوتا جڑا نماز نہ پڑھے واہ موبائل کون ہوتا جڑا والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہوتی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ بولو لوگو خاص کر کے نوجوان بولو جیندے نال محبت ہووے نا اس دی گل نہیں منیندی بولو جیندے نال پیار ہووے نا محبت ہووے نا اس دی گل نہیں منیندی یہ محبوب کی گل نہ منے اس نو عاشق کون آکھے عاشقی چیز بگو
بندہ جانا بودن. عاشقی کیا ہے؟ کہو محبوب کے غلام بن جانے کا نام ہے. محبت اس طرح ہے. رات دے 10 بجے اندھیرا ہے 10 بجے میں آدھا رات دے 10 بج گئے. محبوب آدھا دن نے محبوب آدھا دن نے دہاڑے. عاشق ہوندا جڑا آکھے ہیں تا رات 10 بج گئے نا پر تو آدھا تے یار دن نہیں. رب ساڈا محبوب ہے کہ کوئی بول دے کیوں نہیں؟ اس دا منادی جو 5 وقت آتا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. اس کان دی سن کے اس پاس جڑے کڈھے نا تین رب دا عاشق کون آکھے؟ اے نماز فرض کوئی نہیں معاہدہ تے بھی ہے. اور رب نال تعلق ہی تہاڈا ہے یار. انہاں لوگاں دا رب نال کیڑا تعلق جڑا کدی ایتھے تے کدی ایتھے سجدے تے کدی اوتھے سجدے کدی ادھے پکارا کدی ادھے پکارا کدی ادھے نظراں کدی ادھے نظراں. انہاں دا رب نال کے تعلق ہے؟ رب نال تعلق اصلی اور حقیقی ہے تو صرف موحد دا تعلق. تو وعدہ کرو آج میرا لے کر لیکن زبان نال وعدہ بالکل نہیں کرنا. نہ ہاتھ چاہنا نہ زبان نال وعدہ کرنا. خدا دا نام نے من گناہگار نہ کرے. اللہ دے گھر وعدہ تے کوڑا وعدہ نہیں کرنا. ایتھے وعدہ کرو کہنے نال کرنا نے جو دلوں کے راز بہتر جانے جو دلوں کے راز بہتر جانے کہ آئندہ اسا نماز دے بھی سستی نہیں کریں. اسا کوشش کریں گے پوری طریقے نال کہ اسا نماز پڑھیے اور کوشش کرساں بھئی با جماعت پڑھ. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جڑے حملہ ہویا نا اے جڑی آنتریاں ہیں نا پیر نکل آئی دودھ شد پیونو اس پاسوں نکل آیا. تے جڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز دا ٹائم ہویا نا فرمایا نماز پڑھاؤ. اٹھن دی طاقت نہ رہی نماز پڑھن دی طاقت نہ رہی. حضرت عمر آکھیا مولا ہن اپنے کول بلا لے او بھی کوئی زندگی ہے جس وچ نماز دی لذت نہ ہوے. وہ کیڑی زندگی ہے جسے نماز دی لذت کوئی نہیں. تو جتنے موائد دوست بیٹھے ہو خدا دا نام نے میری گل دی لاج رکھو اور نماز دی پابندی کیتی کرو. اللہ دے احکام نو منیا کرو تسلیم کیتا کرو اللہ دے احکام. اے ہلال نو ہلال کیوں آ دن پہلے دے چند ہلال دا لفظی مینا آواز کا بلند ہونا کہ مینا شور شور. ہوں تو اصا 94 دیا ٹی ویاں تے کدی رات 11 بجے نظر آتے کدی رات 12 بجے نظر آتے. جی روئے تے ہلال کمیٹی والے بیٹھے انہوں نے 13 نمبر دیا اینکل آئی انہوں نے بھیڑ نظر نہیں آتی. انہوں کو 94 کھانے ویکھو 94 پہلے میں بھی یاد ہے تو بھی یاد ہو سی بزرگوں پہلے کی ہوندا نماشے نے لوگ کوٹھے تے چڑھتے مسیح تے چاہ نہ اگر مسیح دی چھت تے پوڑیاں میں پیا اتھاؤ نمازی اتنے چڑھ گئے اس مکان تے بندے اس مکان تے اس مکان تے اس مکان تے بچے بھی عورتیں بھی بڈھے بھی جوان بھی سارے دیکھ رہے چند دیکھ رہے. جو ہی چند نظر آیا نا اور چند دوسرے کا من نہیں دکھا کہڑے پاسے بس شور اٹھیا مبارک مبارک مبارک. پہلی دا چند ویکھ کے چونکہ شور بلند ہوندا اس واسطے اس دا نا کے پہ گیا آواز کا بلند کرنا. آواز کا ہوں پتہ نہیں کتنے لوگ میری گل نو سمجھ سے اے میں تھوڑا امتحان لینا. تساں بڑے بڑے خطیباں دیاں تے علماء دیاں تقریراں سنتے رہندے ہو من اج پتہ لگ سی بھئی تساں پہنچ دیو اس گل نو. ہلال دا معنی آواز کا بلند کرنا آواز کا بلند کرنا. اگر ہلال دا ایو معنی
وت کر میں نہ قرآن دی سایتا وما احل به لغیر اللہ وما احل به لغیر اللہ، وہ چیز بھی حرام ہے جس پر غیر اللہ کے تقرب کے لیے احل آواز کو کیا کیا گیا ہو، اے فلانے بزرگ دی نیاز ہے، اے چھترا فلانے نظار تے بن کے ذبح کرنا، تے دیگ فلانی، اے آواز بلند کرنا، وما احل به غیر عالم علم میں چو نکلے علم دا کے میں جھنڈا جھنڈا علم دا کے میں جھنڈا تے جھنڈے نو علم کیوں عربی چاہتے ہیں کہ جھنڈا کے ہوندا نشان نشان بروں جھنڈا تساں دے دیو نا تساں دیو ہائے پیپل پارٹی دا جھنڈا پر نہیں پتہ لگنے یہ تحریک انصاف دا جھنڈا یہ مسلم لیگ دا جھنڈا یہ جماعت اسلامی دا یہ جمعیت علماء اسلام دا یہ اشاعت التوحید دا یہ پاکستان دا جھنڈا جو جلے حج کرن ویندے ہو تے مینا ویندے ہو تے مزدلفہ ویندے ہو تے عرفات ویندے ہو تے جلے پاکستانیاں دے خیمے ہوندے نے اس دے اوتے لگا ہوندا پاکستان دا دوروں تو پتہ لگدا او ساڈے خیمے ہن علم دا معنی ہو گیا نشان بچوں میرے پاس ایک گل سنو تو نہیں تو میں سنانا چاہتا باقی تے پڑھی پڑھائی قوم ہے علم دا کے معنی ہو گیا نشان علم دا معنی نشان اس علم تو بنیا عالم جس دا معنی جہان جہان اس جہان نو عالم کیوں آدھے نا اس جہان نو عالم اس واسطے آدھے نا کہ اس جہان دا ایک ایک ذرہ میرے رب دی معبودیت تے الوہیت دا نشان ہے ایک ایک پتا گھا دا ایک ایک تنکا اس کائنات دا ایک ایک ذرہ میرے رب دی توحید دا کیا ہے زور نال بولو یار نشان ہے کوئی پہچاننا چاہے نا ایک ایک ذرہ نشان تساں قرآن پاک پڑھو قرآن دے نیڑے آؤ خدا دی قسم جتھے قرآن نے اپنی الوہیت دا ذکر کیتا اپنی معبودیت دا ذکر کیتا اپنے الہ ہون دا ذکر کیتا اتھے اللہ نے نال ہی دنیا دیاں انہاں شیاں دا ذکر کیتا اے میں بنایا اے میں بنایا اے میں بنایا اے میں اللہ تے ذکر کر دیں تو پڑھو قرآن الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم اپنی معبودیت تے اللہ دلیل دیتی کہ پیروں دے تلے بچھی ہوئی زمین ویکھ اے چلدے ہوئے پانی تے میں بچھائی یہ دلیل دیتی کس نے تے دلیل دیتی اپنی معبودیت میری عبادت کرو میرا سجدہ کرو مجھے الہ مانو میرے نام کی نظروں نیاز دو مجھے معبود مانو کیوں چلتے ہوئے پانی کے زمین کو میں نے ٹکایا ہے زمین ڈولنے لگی اس پر پہاڑ کی میخیں میں نے ٹھوکی تو یہ تلے ویکھ کے میری توحید دی سمجھ نہیں آئی شیخ القرآن اللہ تیری قبر منور کیا انداز ہوگا خدا دی قسم اگر پیروں دے تلے ویکھ کے میری توحید دی سمجھ نہیں آئی ذرا اٹھتے ویکھو بغیر پلراں دے آسمان نو کس نے کھلاریا ہے میں جدہ معاویہ مسجد بنائی سرگو دے تے میں ٹھیکیدار نو آکھیا بھئی اے 60 فٹ چوڑی ہے 60 فٹ 15 فٹاں دی 15 صفحاں دی مسجد ہے 15 صفحاں 60 فٹ چوڑی میں آکھیا یار مزہ تاں ہے پلر نہ
انجے کھلا اس آکے استاد جی وہ 2 پلڑ تا دیونے پوس میں آکے ہوتے اللہ ہی بغیر ستونہ دے آسمان دی چھت کھڑی کی تھی وانزل من السماء ماء پھر آسمان سے پانی اتارا فاخرج به من الثمرات رزقا لكم مختلف قسم کے پھل میوے اس پانی کے ذریعے ہم نے زمین سے باہر نکالے قطع متجاورات یہ تواڈے متعلقہ گل ہے او زمیندارو قطع متجاورات زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں اے فلانے چودھری دا مربع اے فلانے بندے دا قلعہ اگو فلانے دا ایکڑ اگو فلانے دی زمین اے سرگودے دی زمین اگو جھنگ دی زمین اس دے نال خانے وال دی زمین سرگودے دے نال دھروال دی زمین اگو حافظ آباد دی زمین قطع متجاورات ملے ہوئے ٹکڑے ہیں ایک ہی پانی لگتا ہے اس میں سے جو اناج پیدا ہوتا ہے اس کا رنگ بھی الگ ہے ذائقہ بھی الگ اتھے گندوں میں بھلوال کنویں اگو حافظ آباد منجیے کھانے وال ترجا وارے فالے تے خربوزے نو اگو ملتان شجاباد چلے جاؤ تا امن قطعہم متجاورات ٹکڑے زمین کے آپس میں ملے ہوئے ہیں ایک ہی قسم کا پانی لگتا ہے اس میں نکلنے والا اناج پھل پھول اس کے رنگ بھی الگ ہیں ذائقے بھی الگ ہیں اس کائنات کا ایک ایک ذرہ میرے رب کی توحید پہ کیا ہے بولو یار بولو میرے رب کی توحید پہ کیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لہ گویا ہر گھاس کا تنکا جو زمین سے باہر نکلتا ہے وہ یہ صدا دے کے نکلتا ہے مولا تیرا کوئی شریک ہو ہے تو وجہ تو کوئی سننے دے موڈے چھے کرا گل میں یہ جڑا تصوف ہے تصوف جانتے ہو تو ان نہیں پتہ تو میرے خیال تصوف دنوی خلاف ہو اے خانقاہی نظام اللہ 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 سکھانا خانقاہی نظام دلوں کا تزکیہ یہ پہلے ہوتا ہی بڑا بہت زیادہ طالب علم جداں دیوبند جو دور حدیث کر لے نا بات کہ اللہ علیہ کل وینے ہیں اس دی محفل جنانے ہیں مجلس جنانے ہیں انہوں دا تزکیہ کریں دائی تزکیہ نفوس ایک خانقاہ مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ اس شخصیت کا نام تو بڑی چنگی طرح جان دے ہو بڑی بڑی خانقاہ ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ وہاں بجرو اللہ لوگ نیک بند ولی اللہ کیوں بھائی تساں جڑے ہو اس علاقے دے لوگ پیرہ دے منکر ہو پیرہ میں تو کوئی منکر نہیں بیادہ ہی میں کوئی منکر نہیں نو مرشد لپو میں کوئی منکر نہیں لیکن مرشد نپو ڈھونڈو ملک ملک پھرو شہر شہر پھرو کریا کریا پھرو یہ تہان کدائی لب ونجے تا مینو ہی دسو سان نظر کوئی نہیں آیا ہون مرید دی جیب تے نظر ہے
مرید کچھ کھڑکن لگے نا تو پیر صاحب سمجھتے ہیں پیسے کٹے دا ایک مرشد ہویا مربے لے پٹرول پمپ بنائے دنیا دی عیش و نشاط پہ جائے نہیں مرشد لوگاں نو نیک لوگاں نو دنیا نال کوئی تعلق ہو نہیں ہوتا دنیا نال کوئی تعلق اے میں تو دسینا بے مرشد کیوں نپنا یہ لب جائے کوئی بندہ نپو لیکن کیوں نپنا اے میں دسینا مرشد اس واسطے نپنا کہ میرا دین اور میری دنیا اس کے بچ من کوئی ہو جائے پریشانی دنیا دے مسئلے بچیاں دے رشتے کوئی خاندان دے رولے دین اور دنیا دے معاملات جیلے من کوئی پریشانی ہو جائے اے نیک آدمی عالم اپنی پریشانی اس دے سامنے رکھے ساں اے شریعت دے مطابق من کوئی راہ اس واسطے مرشد نپنا جی ہوں سچی گل کرے جی لوگ مرشد نہ پہنے اسی واسطے نہ پہنے ہوں وہ دن تیری بیعت کیتی ہے ساڈے حصے دیا نمازاں بھی تو پڑھنی تے نظرانہ اساں تین دساں تے قیامت والے دن سن چھڑاونا بھی آئی ہوں تے اس واسطے من نہ پہنے تے مرشد ہوندا کس واسطے شریعت دے مطابق کے وکھائے کوئی پریشانی ہو جائے شریعت دے مطابق راہ وکھائے یہ خانقائی نظام ہوتے تصوف اسے جو صوفی دا لفظ نکلے میں کسی زمانے تصوف دیا کتاباں پڑھن دا من شوق چڑھیا بھئی تصوف کیڑی ہے وقت میں اس میں بھاری پتھر سمجھیا چم کے چھوڑ دیتا میں کہا کہ اس کام تو نہ رہ جائے اتھے میں ایک صوفی دا قول پہ خدا دی قسم بڑا مزہ ہے میں بارہا لوگوں نے سنے لوں تے من ہر ویری سنے بڑا مزہ آتا پتہ نہیں ان کو سن کے مزہ آتا کہ میں نے اس واسطے مزہ آ گیا کہ میرے عقیدے کے مطابق صوفی آکھیا جیڑے ویلے کھاں دا پہلا تنکا اس نو اردو چاہتے ہیں کومپل ساڑی بولی چاہتے ہیں انگوری کدائیں آتے ہیں سٹا تو کیا دے چلو جو بھی آتے سمجھ تو نہ گئی ہے انگوری کومپل سٹا صوفی آدھا جیلے زمین جو باہر نکلنا کدی تو سمیکھیا مشرق والے پاسے منہ کر کے نکلے ہوئے مغرب والے پاسے منہ کر کے نکلے ہوئے شمال والے پاسے منہ کر کے نکلے ہوئے جنوب والے پاسے منہ کر کے نکلے ہوئے نہیں جدوں بھی سٹا تے انگوری زمین جو باہر نکلی سٹا آسمان دی طرف رخ کر کے باہر نکلیا صوفیہ دا اس نو سٹا نہ سمجھے شہادت دی انگلی سمجھے اس نو سٹا نہ سمجھے اس نو شہادت دی انگلی سمجھے میرا سٹا آسمان دی طرف اٹھا کے آکھ رہا مولا میرا وجود اس گل تے گواہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں تو وحدہ لا شریک اس کائنات دا ایک ایک ذرہ میرے رب دی توحید دے اتے کیوے دلیل میرے رب دے توحید دا نشان ہے جو قرآن پاک پڑھو اللہ اتے شجر دا ذکر کر اللہ اتے بدلوں دا ذکر کر اللہ اتے پہاڑوں دا ذکر کر برف باری دا ذکر کر اللہ بارش دا ذکر کر رات اور دن کا نظام آنا جانا سچی گل کرے آئے کئی زمانے 7:05 تے نماشیں پڑھ دیا سے تے ہون 7:30 بجے عشاء پہ پڑھ دیا یہ بدل دیا پتہ لگن دیتا اس پتہ کنیے بدلیا واختلاف اللیل والنہار وتصریف الریاح
رات اور دن کے آنے جانے میں اور ہواؤں کے چلنے میں اور کشتیوں میں جو سمندروں کا پانی چیر کے نکلی جاتی ہیں، ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں میری معبودیت کی، میری الوہیت۔ اس جہان عالم کیوں آدھے؟ اس جہان دا ایک ایک ذرہ، ایک ایک تنکا، ایک ایک گھا دا تنکا، ایک ایک درخت دا پتا، ایک ایک شے وہ نشان ہے میرے رب دی الوہیت دے۔ ہر شے گواہی دے رہی ہے کہ مولا تیرا کوئی شریک ہو نہیں۔ یہ ہے رب العالمین دی معرفت، پہچان۔ رب دی میں پہچان کروا دیتا، عالم دی بھی میں پہچان کروا دیتا، تے جس بندے نو رب العالمین دی معرفت حاصل ہو جائے وہ مردیاں مر سکتا ہے، رب تو سوا کسی دے سامنے گردن جھکا نہیں سکتا۔ وہ مردیاں مر سکتا ہے، اللہ تو سوا کسی اور دی پکار نہیں کر سکتا۔ وہ مردیاں مر سکتا ہے، اللہ تو سوا کسی اور دی نظر و نیاز۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔